بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کا آخری رکوع آج شروع کریں گے۔ 10واں پارہ ہے اور سورہ انفال کی 70 نمبر آیہ مبارکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جب اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی تو کچھ کفار کو پکڑ لیا گیا اور انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ بہت سارے مارے گئے تھے اور بہت سارے بھاگ گئے اور کئیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اب جو قیدی تھے ان کے لیے مشاورت ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے۔ طے پایا کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو فدیے کا کہا، اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے انہیں کہا گیا کہ آپ مدینہ طیبہ کے 10 بچوں کو پڑھا دیں، انہیں پڑھنا لکھنا سکھا دیں، تو یہ تمہارا فدیہ ہوگا اور تمہیں آزاد کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ شان رحمت للعالمین کو یہاں بھی دیکھیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان قیدیوں سے قطعاً کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ ان کو سزائیں دینا اور ان کو طرح طرح سے اذیت میں مبتلا کرنا، جس طرح کے عام طور پر رواج تھا کہ جو بھی بادشاہ جنگ جیتتے تو وہ پھر تباہی اور بربادی کا سامان پیدا کر دیتے اور مفتوحہ قوم کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آپشن بھی تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور مشورہ بھی ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے کو پسند کیا کہ ان سے جرمانہ فدیہ لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور روایات میں آپ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا۔ ان کو بہترین کھانے کو خوراک مہیا کی جاتی، ان کو رہنے کے لیے بہترین جگہ دی جاتی، یعنی جس طرح عام مسلمان رہتے ویسے ہی وہ، جس طرح وہ کھاتے ویسے ہی وہ کھاتے۔ اور یہ حسن سلوک تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سارے قیدی پھر بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام بن جاتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کفار کی طرف سے آئے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ نے ایمان قبول کر لیا تھا لیکن ایمان ظاہر نہیں کیا تھا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، لیکن بہرحال ظاہری طور پر ان کا ایمان موجود ظاہر نہیں تھا۔ اور اسی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عقیل وہ بھی کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اور ایک اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے وہ بھی ان کے ساتھ تھے، ان کے ایک حلیف بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو سارے جو ہے وہ گرفتار ہو گئے، حضرت عباس بھی گرفتار ہو گئے، عقیل، نوفل، حارث، یہ سارے گرفتار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بھئی آپ کو فدیہ دینا ہوگا اور فدیہ دے کر آپ چھوٹ جائیں گے۔ مفسرین کرام نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں اس واقعے کو بڑی یعنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو یہ کہنے لگے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو میرے پاس یہاں سامان موجود تھا وہ آپ لوگوں نے لے لیا، وہی فدیہ۔ انہوں نے فرمایا وہ فدیہ نہیں ہے، وہ تو مال غنیمت کے اندر جس طرح باقی قیدی تھے باقی لوگ تھے، جو مال وہ لے کے آئے تھے وہ مال غنیمت کے طور پر سب کا قبضے میں لے لیا گیا ہے، اس لیے جو مال اس وقت ہاتھ آیا وہ مال غنیمت شمار نہیں ہوگا، آپ کو علیحدہ سے دینا پڑے گا۔ جو کفار تھے انہوں نے طے کیا تھا کہ فلاں سردار جو ہے وہ اتنے لوگوں کو کھانا کھلائے گا، فلاں اتنے لوگوں کو، فلاں کی باری اتنے فلاں دن، فلاں کی فلاں دن ہوگی۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ مکہ سے لے کر یہ بدر تک چلتا آ رہا تھا۔ ہر ایک کی باری تھی کہ لشکر کا کھانا آج فلاں سردار کی طرف ہے، آج فلاں سردار کی طرف۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ تو اب جو کچھ یہ سامان وغیرہ لے کر آئے تھے، سونا بھی تھا ان کے پاس، باقی وہ سارے قبضے میں لے لی۔
تو کہنے لگے کہ میرے پاس تو کچھ بچا نہیں ہے، اب تو میں سارا جو ہے نا وہ آپ کو جمع کرا چکا ہوں، اب آپ چاہتے ہیں کہ میں مانگ مانگ کے قریش سے مانگ مانگ کے اپنی زندگی بسر کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا، آپ جب مدینہ مکہ سے چلے تھے تو آپ نے میری چچی ام الفضل کو سونا دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کو کسی جگہ پر دبا دو، اور میں اگر واپس آ گیا تو نکال لیں گے، اگر واپس نہ آیا تو بچوں کی ضرورت پر اس کو خرچ کرنا۔ تو اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ حضرت عباس بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ میں نے تو یہ کسی کو بھی نہیں بتایا، یہ میرا اور میری بیوی کے درمیان راز تھا، بالکل میں نے اپنی اولاد کو بھی نہیں بتایا، کسی شخص سے اس کا ذکر نہیں کیا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے بتایا جو مجھے تمام خبروں سے آگاہ فرماتا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہنے لگے کہ میں مومن ہوں، پہلے بھی کہا کہ میں تو مسلمان ہوں، حضور نے فرمایا اللہ جانتا ہے آپ کے اسلام کو، لیکن اس وقت ان کو مزید پختگی ہو گئی کہ واقعتاً آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا ہے جو ہم دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تو یہاں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم اس بات سے قطعاً پریشان نہ ہو کہ یہ مال جو ہے وہ ہم سے لے لیا گیا ہے، جو مال تم سے لیا جا رہا ہے اللہ کریم اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا، لیکن تم تسلیم ہو جاؤ، اپنے آپ کو حضور کے سامنے جھکا دو اور حضور جو فرما رہے ہیں اس پر عمل کرو، مال کی فکر نہ کرو۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مال لیا ہے، میرے اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس سے بہتر مال عطا فرما دیا۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لمن فی ایدیکم من الاسری، فرما دیجئے ان لوگوں کو جو آپ کے قبضہ میں قیدی، آپ کے جو قبضہ میں قیدی ہیں انہیں فرما دیجئے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہوا، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیرن خیر، یعنی اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ بات ظاہر ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ تمہارے دلوں میں خیر موجود ہے، یؤتکم خیرا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں خیر عطا فرما دے گا، مما اخذ منکم، اس سے زیادہ بہتر جو تم سے لیا گیا ہے، یؤتکم، اللہ تمہیں عطا فرما دے گا، خیرن، اس سے بہتر، مما اخذ منکم، جو تم سے لیا گیا ہے، ویغفر لکم، اور تمہاری بخشش بھی فرما دے گا۔ یعنی جو مال تم سے لیا گیا ہے تم نے اس پر پریشان نہیں ہونا کہ ہم سے مال لیا گیا، تم اگر صحیح معنوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرو گے تو اللہ اس سے بہتر مال تمہیں عطا فرمائے گا، اور اس کے اوپر مہربانی یہ ہوگی کہ تمہاری بخشش بھی فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر انہوں نے آپ کے ساتھ خیانت کا ارادہ کیا، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو وہ اللہ سے اس سے پہلے بھی خیانت کر چکے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر قدرت دے دی، یعنی پہلے انہوں نے خیانت کی اور اس خیانت کا ان کو خمیازہ کیا بھگتنا پڑا کہ آج یہ قیدی ہو کر آپ کے ہاتھ میں پڑے گا۔ اگر اب بھی یہ خیانت کا ارادہ کریں گے تو انہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی سب کچھ جانتا ہے اور وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبریں دے دیتا ہے۔ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے بھی انہوں نے اللہ سے خیانت کی تھی، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اور اللہ نے ان کو آپ کا تابع بنا دیا، یعنی آپ کو ان پر قدرت دے دی۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ تمام علم جانتا ہے اور تمام حکمتوں کا مالک دانا وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم عطا فرمایا، اس پر عمل کریں۔ تو یہ حکم جو ہے وہ ان لوگوں کو بھی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کر کے گئے۔ حضور نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ اب تم لوگوں نے ہمارے خلاف جنگ نہیں کرنی، یہ جتنے قیدی تھے ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں، تمہاری زندگی بخش رہے ہیں اور تمہاری جان جو ہے وہ تمہیں واپس دے رہے ہیں، تمہیں قتل نہیں کیا گیا جس طرح کے باقی لوگ کرتے ہیں، لیکن تم نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ تم نے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف دوبارہ جنگ میں نہیں آنا، اپنی زندگی گزارو اپنے عقیدے مذہب کے مطابق جو مرضی کرو، لیکن تم نے اسلام کے خلاف جنگ نہیں کرنی۔ تو انہوں نے وعدہ کر لیا، جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کا یہ پروگرام ہو کہ ہم ابھی تو بیعت کر کے اور ابھی وعدہ کر کے نکل جاتے ہیں، بعد میں دیکھ لیں گے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اب اگر خیانت کا یہ ارادہ ہوا تو پہلے جو انہوں نے خیانت کی ہے اس کا بھی انہوں نے رزلٹ دیکھ لیا کہ یہ قیدی بن کے آ گئے، پھر خیانت کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر قادر مطلق ہے، پھر انہیں پکڑ لیا جائے گا، تو یہ تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے ان کو فرمایا گیا کہ تم نے اپنے وعدے پر کاربند رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور تمام حکمتوں کا
مالک اللہ ہے۔ باقی کچھ احکام مہاجرین اور انصار سے متعلقہ اگلی آیات مبارکہ میں آئیں گے انشاءاللہ، اس کو کر دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔